أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہنوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ تو الحمدللہ ہم واپس سے ملے ہیں۔ ہماری سورۃ النساء چل رہی تھی جس کا ہم نے ترجمہ تقریباً 42 آیات تک مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم آگے کی آیات مکمل کریں اور ان کا ترجمہ دیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم ہماری سلسلے کو۔ جی سسٹر عشرت جبین آئیے السلام آپ پڑھیں۔ علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹر عشرت پڑھیے۔ الذین اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، نشہ میں ہو، حتی گڈ۔ تعلموا ما جی حتی تعلموا ما تقولون تعلمون، یہاں تک کہ تم جاننے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنوبن الا عابر السبیل، اور نہ ہی جنوبی شخص سوائے ٹھیک ہے، ولا راستے کا جنوبن، نہ ہی عابر، جنابت کی حالت میں، نہ ہی جنابت کی حالت یہ بھی میں، حال بن رہا ہے نا۔ سوائے ہاں، جی سوائے راستے کا عابر۔ عابر مطلب کیا ہوتا ہے؟ گزرنے والا، راستے سے گزرنے والا یعنی مسافر۔ مسافر، سوائے راستے کے مسافر، حتیٰ تک تسلو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم گڈ، مَرْضَىٰ، ٹھیک ہو گیا بس۔ حسبک سسٹر عشرت، ماشاء اللہ۔ تو یہاں پہ دو حالتیں بتائی گئی کہ ان دو حالتوں میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ پہلا ہے نشے کی حالت میں، کب تک؟ جب تک کہ تم نہ جان لو جو تم کہتے ہو، اور دوسرا ہے جنابت کی حالت میں، اور اس کی بھی حد کب تک رکھی گئی کہ جنابت کی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھنی یہاں تک کہ آپ غسل کر لیں۔ آگے سسٹر سمینہ آپ پڑھیے۔ جی وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، کہاں تک نشان لگایا تھا؟ چلیے یہاں تک لگا لیں۔ پڑھ لیں آگے تک، اور یہاں تک اگر ہو کریے تم پہلے، میں سے، جی یہاں تک کریں پہلے۔ اولا مستم النساء۔ اوکے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، ہوں اور اگر تم میں سے ہو کوئی مریض یا سفر پر ہو، یا یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے ہو کر آیا ہو، یا اس نے لمس کیا ہو ہوں عورتوں سے، بس نہیں ہوں اور پھر اگر نہ پائے پانی، ہوں ہاں یہاں تک میں نے کیا تھا، فَلَمَّا تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، ہوں پھر اگر تم نہ پاؤ پانی بس تیمم کر لو۔ اس کا سعیدن کا سادہ مجھے ترجمہ نہیں آیا، سعیدن کا کیا؟ مٹی، اچھا، پاک مٹی سے، جی تو پھر مراد تیمم کر مٹی ہے لو یہاں پر۔ پاک مٹی سے۔ ہوں فَامْسَحُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، پھر مسح کرو تم اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ ان اللہ کان ویری عفوا گڈ۔ غفورا، بے شک اللہ ہے، بے شک اللہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ جی مس ثنا آگے کریے۔ جی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، ہرگز نہیں تم نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا نہیں دیکھا، یشترون دلالت و یریدون ان تضلوا سبیلا، وہ گمراہی خریدتے ہیں
اور وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ ہاں جی، تم راہ راستے بھٹک جاؤ۔ اوکے مس ثنا، اس کا دوبارہ ترجمہ کریے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ جی، کیا ہرگز نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا؟ گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو ویسے جو لن ہے اس کے ساتھ ہم زیادہ تر ہرگز نہیں کا استعمال کرتے ہیں۔ لم بھی نفی کے لیے ہے، تاکید کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یہاں پہ اس لفظ کا اضافہ نہ بھی کریں تو بھی آپ کا جی ترجمہ مناسب ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے جی جی نہیں جزاک دیکھا ان لوگوں کو۔ اوکے گڈ مس ثنا، آگے سسٹر درخشاں آپ آئیے۔ یس میم۔ میم یہاں سے پڑھوں، ان تزل واللہ، السبیل، واللہ نو، واللہ آخر واللہ عالم بأعدائکم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفا باللہ ولین، اور کافی ہے اللہ دوست، بطور دوست، ٹھیک ہے، بطور کارساز، وقفہ، وکفا باللہ نصیرہ، اور اللہ کافی ہے مددگار، بطور مددگار۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ جی مس عروج آگے کریے۔ جی، من الذین ہادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم لیم اور بألسنتہم، راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کرے پہلے۔ ان لوگوں میں سے ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، وہ بدل ڈالتے ہیں بات کو اپنی جگہ سے، اور وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، آپ سنیں، غیر مسمعین کا کیا ہوگا؟ ناس، مسمعین کس طرح کا اسم ہے؟ اسم المفعول، اسم المفعول کیا معنی ہوں گے اس کے؟ سنایا گیا۔ سنایا جائے، غیر مسمعین، یہ یہاں پہ پورا حال ہے، انتا اس میں جو وہ اسم ہے اس کا، کس حال میں جی، کہ آپ کو، اس آیت میں آپ کو نہ سنایا گیا ہو، اس کا ہاں جی، اس حال میں کہ آپ کو سنایا نہ جائے۔ آگے، وَرَاعِينَ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور غائنا، ٹھیک ہے، اصل میں یہ راعین یا سے ہوگا، اس کے معنی ہوں گے ہماری رعایت کریں، ٹھیک ہے؟ جی یہاں پہ لفظاً اس کے معنی یہ ہوں جی گے، لیکن اگر آپ ان ترجمہ کا بھی صرف ایسے ہی کر لیں کہ ان کلمات کو وہ کہتے تھے تو بھی ابھی کے لیے کافی ہوگا۔ میں اس کی وضاحت ابھی آپ کو کرتی ہوں، پر انشاءاللہ وراعنا، ہماری رعایت کریں، یہ لفظ کہتے ہیں کس طریقے سے؟ اپنے زبانوں کو یعنی کہ موڑتے ہوئے، موڑتے ہوئے، ہاں جی، اور اپنے زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں تان کرتے ہوئے۔ دین میں تانا کرتے ہوئے، گڈ۔ آگے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس پہ واپس آئیں گے۔ جی سسٹر عائشہ آپ کریے آگے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر وہ کہتے، اگر ان اگر وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں، سنا وہ اور ہم کہتے نے لو کے ساتھ ہے نا، ترجمہ ایسے ہی ہوگا، اگر وہ کہتے، شرط کے معنی دینا آپ۔ صحیح، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور سنو اور وانظرنا یعنی ہمیں مہلت دو یا ہم پہ نظر کیجئے، لکانا یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، زیادہ درست،
ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے لعنت کی ان پر ان کے کفر کے سبب، اور وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ اگر بہت کم، ٹھیک ہو گیا، اوکے گڈ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہودیوں کی کچھ سرکشیوں، کچھ چالاکیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہاں پہ من الذین ہادو میں یہاں پہ من تبعیضی اگر لیا جائے تو معنی ہوں گے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان صفات کے حامل ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا دینا، یعنی تورات جو کہ کتاب ان کو دی گئی تھی اس میں تبدیلیاں کرنا، تحریف کرنا۔ دوسری کیا ان کی بتائی گئی ہے یہاں پہ، ان کی جو دوسری چالاکیاں وہ کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے، پہلی چیز ہے سمعنا وعصینا، یہ بات کہتے تھے۔ دوسرا کیا ہے واسمع غیر مسمع، یعنی یہ دوسرا ان کا کلمہ تھا جو وہ کہا کرتے تھے۔ اور تیسرا کیا ہے وراعنا۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 کلمات ان کا ذکر کیے گئے ہیں، اور انہی کے بدلے میں آگے 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ اس کی جگہ یہ 3 باتیں کہتے ہیں۔ پہلا ہے سمعنا وعصینا، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں چاہیے تھا وہ کہتے سمعنا واطعنا۔ اسمع غیر مسمعین کی جگہ صرف وہ اسمع کہتے، غیر مسمعین کا اضافہ نہ کرتے۔ وراعنا کی جگہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کہتے انظرنا، تو یہ چیز یہ کہنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ تو پہلا ہے سمعنا وعصینا، یعنی اس سے وہ مراد تو یہ لیتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی وہ بظاہر اس چیز کو ظاہر کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور آپ کے خلاف، آپ کے علاوہ جتنی چیزیں ان کی نافرمانی کری، لیکن وہ دل ہی دل میں اس چیز کا ارادہ کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ ہی کی بات کا انکار کیا۔ یعنی وہ بظاہر یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سنی ہے اور جو کوئی آپ کے خلاف ہے ان کی نافرمانی کریے، لیکن ان کے دل میں طعنہ اور اپنی زبان کو مروڑتے ہوئے وہ اس طریقے سے کرتے تھے۔ دوسرا وسمع غیر مسمعین، کہ آپ سنیں اور آپ کو سنایا نہ جائے، یعنی آپ سنیں اور آگے اس سے مراد وہ یہ لیتے تھے کہ آپ کو کوئی ناگوار چیز نہ سنائی دی جائے۔ یہ بظاہر وہ اس چیز کا اظہار کرتے تھے کہ آپ کو کسی ناگوار چیز کو نہ سنایا جائے، لیکن اصلاً ان کی مراد کیا ہوتی تھی کہ آپ کو کوئی خوشگوار چیز نہ سنائی جائے، یعنی وہ اس میں تبدیلی کرتے ہوئے اس چیز کو کہتے تھے۔ اور تیسرا ہے راعنا، جو کہ عرب میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہماری رعایت کریں، لیکن جو ان کی اپنی زبان تھی عبرانی، اس میں یہ گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان کی یہاں پہ ان چیزوں کو بیان کیا ہے، اور آگے کہا ہے کہ ان کی جگہ اگر یہ ان کلمات کو کہتے تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ تو یہ تھوڑی سی اس کے بارے میں تفصیل تھی، تو جو کہ اہل علم نے تفاسیر میں بتائی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ذکر کرتے چلے۔ آگے بڑھتے ہیں، سسٹر ہاجرہ آپ آئیے، جی جی پڑھیں۔ جی یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، یہاں تک جی۔ پوری اے پڑھنا لوگ، یہاں تک۔ اچھا فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت۔ اے لوگوں جنہیں کتاب دی، اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، جو کہ تصدیق، اس کو ایسا حال بنانا پڑے گا، جو تصدیق بالکل، کرنے والا، جی اس حال میں اس کہ وہ حال جی اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ مسخ کر دیے جائیں چہرے، ہم مسخ نہیں، اس میں اب یہ ان کے لیے ہمیں جیسے فعل کا ترجمہ نہیں کرنا ہوتا نا، مصدر کا کرنا ہوتا ہے، تو یہ مجھے جی نہیں سمجھ میں آتا کہ کس طرح دیکھیں، کرنا۔ اس میں یہاں پہ زمانے کا ذکر نہیں ہوگا، لیکن فاعل تو موجود ہے نا، فاعل کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ کچھ چہرے مس کر دیے جائیں، چہروں کا مس، ہم چہرے مس کر دیں، تو اچھا ہم نہیں، تو یہاں یہ کردے میں تو پھر فعل آ رہے ہیں نا، من یعنی یہ قبل ان نطمس وجوہا، چہروں کے، ہمارا چہروں کو مس کر دیے جانے سے پہلے، اس طریقے سے پھر آپ اسے ایڈجسٹ کر لیں گے، لیکن آپ اپنے سلیس جب زبان میں کریں گے تو آپ اس حساب سے سیٹ کر لیں پھر کہ ہمارا جی کچھ چہروں کو مس کر دینا، ہمارے جی کچھ چہروں کو مس کر دینے سے پہلے،
یہاں پہ جی قبل آ رہا ہے نا، تو قبل کے اعتبار سے پھر آپ زمانہ ماضی میں مطلب اس کے حساب سے ترجمہ کر رہی ہیں. جی ہمارا مسک کچھ ہمارے مسک کر ہمارے مسک کر دینے سے پہلے نہیں، کچھ چہرے ہمارے مسک کر دینے سے پہلے، اس طرح سے. ہاں جی ٹھیک ہے. فَنَرُدَّهَا، ہاں جی یہ تو پڑھ لیا تھا. تو بس ہم پلٹ دیں گے اسے اس کے پشتوں پر، ٹھیک ہے، پیٹھوں یعنی پر. ایک دم ایسا کر دیں جیسے کہ گدھی ہو جاتی ہے، یعنی پیٹ کے جیسا برابر کر دیں اسے. او او یہاں او اور کا معنی آ رہا ہے نا او میں، یا پھر، یا یعنی پھر. اچھا دوسری چیز بتائی جا رہی ہے، یعنی پہلا یہ اور اس کے بعد او، یا پھر یا پھر یا پھر ہم انہیں ہم ان پر لعنت کریں گے. جی ہم لعنت کریں گے جیسے کہ لعنت کی ہم نے سبت والوں پر. ٹھیک ہے آگے کریے. جی اور اللہ کے تمام معاملے یہاں تمام معاملے کیے نہیں مفعولن کیے ہوئے ہیں. کس طرح یہ مجھے نہیں آ رہا، ٹھیک، امر مجھے اللہ کا ترجمہ. ترجمہ کریے. ٹھیک ہے، امر اللہ کا ترجمہ کریں پہلے. جی اللہ کے معاملے کام. اللہ کا حکم امر، ٹھیک ہے، حکم کے معنی میں لے لیں. اللہ کا حکم اچھا ہونے والا ہے، اللہ. مفعول جس کو کیا جائے گا، ہونے والا ہے، جی اللہ یعنی کا ہو کر حکم رہے گا ہونے اس والا. معنی. جی ہاں اللہ جی، کا ہو حکم کر ہو رہے گا اس طریقے. ٹھیک ہو گیا. آگے سسٹر رحمت النساء آپ کریے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اوکے، یہاں تک کریں پہلے نہیں ترجمہ. بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اور وہ معاف کرے گا اس کے علاوہ جس کو وہ چاہتا ہے. وہ جس میں کے لیے وہ یشرک، چاہے ایمان. جس کے لیے وہ چاہتا ہے. وہ میں یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کیے تو بس تحقیق اس نے بہت بڑا گناہ ڈھایا ہے، باندھا ہے، باندھنا. افطرا باندھا کے معنی ہے، ہوتا ہے کہ بہتان باندھنا، بہت باندھنا. پکڑ لینا اپنی طرف سے. تو جس اوکے. نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے تو بس تحقیق اس نے بہت بڑا گناہ باندھا ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. آگے سسٹر عصمت سعید آپ کریے. جی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، رکھی سمجھتے ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ اپنے آپ نہیں، کو یزکی پاکیزہ کرتے ہیں، پاکیزہ پاکیزہ، بتاتے ہیں. ہاں پاکیزہ، اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ یہ اللہ ہے جو جس کو چاہے پاکیزہ کرے، اور وہ ظلم نہیں کرتے برابر، دھاگے برابر. یظلمون کون سا فعل ہے؟ نہیں، ہاں مجزوم میں وہ نہیں ظلم، اور نہیں ظلم کیے جاتے، دھاگے برابر ہاں جی، کیے جائیں، مضارع رکھ کے ترجمہ کریں. ولا یظلمون فتیلا. وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، دھاگے برابر. ہاں جی، اور وہ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. آگے سسٹر عذرا آپ کریے. جی انظر کیف یفترون علی اللہ کذب، تم دیکھو کیسے بہتان باندھتے ہیں، بہتان جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر.
ये कजीब ठीक है। के साथ कर दी हूँ, ठीक है। वकाफा हम्म बिल वकाफा बेही वकाफा वकाफा बेही इस्मन मुबीना, और काफी है उसके लिए खुला गुनाह। नहीं, भी यानी ये जो बांधना है इस अमल की तरफ जा रहा है जी कि वो काफी जी, है बतौर। बतौर खुला गुनाह है। हाँ जी, यानी वो खुला गुनाह होने के लिए काफी है। अच्छा ओके, जी, वो खुला गुनाह होने के लिए काफी है। और ठीक पढ़ो। हो गया। आगे सिस्टर, नहीं बस काफी है। वेरी गुड सिस्टर अजरा, आगे पढ़िए सिस्टर जुबैदा। जी इस तरह अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनून बिल जिब्ति वत्ताऊत व यक़ूलून लिल्लज़ीना, जी आगे पढ़ो, व यक़ूलून ठीक, पढ़ना है। लिल्लज़ीना पहले कफ़रू, जी इतना तर्जुमा कर लीजिए, फिर आगे पढ़िए। जी क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्हें किताब से एक हिस्सा दिया जिसे किताब से एक हिस्सा दिए गए, और युमिनून बिल जिब्ति व ताऊती, और वो मानते हैं जिब्त बुत को और सरकश शैतान को। व यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, और वो कहते हैं उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, यही है ज्यादा हिदायत याफ्ता उन लोगों से जो ईमान लाए सीधे रास्ते से। यानी अहदा असल सबीलन क्या बन रहा है यहाँ पे? मफऊल मफऊल फेल कहाँ है यहाँ पर? आमनू, अच्छा, आमनू के लिए। जी मिस अदीबा, ये सबीलन का मफऊल बन रहा है। जी उस्ताद, नहीं, मैं मुझे आधा की तमीज बन रही। ये अहदा की तमीज़ है सिस्टर जुबैदा। अहदा सबीलन यानी रास्ते के तौर पे ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं। जी रास यही हाँ लोग हैं उलाई हाँ जी, दोबारा करें तर्जुमा। यही वो लोग हैं जो ज्यादा राह रास्त हुए उन लोगों से जो ईमान लाए। गुड, ठीक हो गया, बेहतर है। आगे सिस्टर मिस अदीबा आप करिए। जी मिस। उलाइक अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की। वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहु नसीरा, और जिस पर अल्लाह ताला लानत कर दे तो तुम उसके लिए कोई मददगार ना पाओगे। माशा अल्लाह, बारिकल्लाहु फीकी। जी सिस्टर ज़ीनत आप करिए आगे। जी उस्ताद, अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की फ़इज़ल ला युतून अन्नासा नक़ीरा, और क्या उनका कोई हिस्सा सल्तनत में से अगर होता, फ़इज़न तब वो नहीं देते लोगों को जर्रा बराबर भी। इसका तर्जुमा दोबारा करें। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क। क्या उनका कोई हिस्सा सल्तनत में से या बादशाहत में से, तो बस तब पहले नहीं वो पहले देते इसका जुमला लोग। इस्मिया के तौर पे तर्जुमा करें ना, मुकम्मल जुमला है, जुमला ताम है। तो उन लोगों के लिए होता है सल्तनत में से कोई हिस्सा। देखिए अम यहाँ पे सवाल के लिए है। क्या अम उन लहुम लोगों के नसीबुम मिनल मुल्क। क्या उनके लिए कोई सल्तनत में से कोई हिस्सा है। हाँ जी, क्या उनके लिए कोई हिस्सा है सल्तनत में से, बादशाहत में से? आगे क्या है? जी वइज़न ला युअतून अन्नासा नक़ीरा। अब यहाँ पे इज़न जवाब, हर्फ को जवाब आ रहा है। अब तर्जुमा करें इसका। तब तो बस तब तो वो नहीं देते लोगों को जर्रा बराबर भी। हाँ जी, नक़ीर जो खजूर की गुठली के ऊपर शगाफ होता है उसको जी कहा जाता है। तो इससे मानी लिया जाता है नहीं, बहुत कम से कम तर चीज़ भी लोगों को ना देते अगर इनकी मिल्कियत में होती। तो गुड। आगे सिस्टर दानिया आप आइए। अम यहसदून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम यहसदून नासा
على ما دیکھیں آتا حرکات کو دیکھیے بہت درست پڑھا کریں قرآن مجید میں، خاص طور سے آپ میں سے کچھ بہنوں نے پہلے بھی کرا، اس لیے میں یہاں پہ آپ سب کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں کہ قرآن مجید کی ریڈنگ کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے حرکات کو صحیح ادا کریں۔ پھر سے پڑھیے سسٹر دانیہ۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کریے یہاں پہ۔ کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو ہم نے جو ان کو عطا کیا اللہ نے اپنے فضل سے۔ گڈ۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، بے شک ہم نے عطا کیا آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور عطا کی ان کو بہت بڑی بادشاہت۔ ٹھیک ہے سسٹر دانیہ، ایک دفعہ فعل کا ترجمہ آخر میں رکھتے ہوئے ترجمہ کریے دوبارہ سے اردو میں، ادھر سے پورا میم فقد ادھر آتینا سے آخر تک۔ اچھا، کیا لوگوں پر کیا نہیں یہاں سے میم کیا ترجمہ آئے کرنا گا ہے، یا قد کیا ہے؟ آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ۔ اچھا یہاں سے کرنا ہے، بے شک آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہم نے نہیں، بے اب شک دیکھیں پہلے فاعل، پھر ہاں ہاں مفعول، پھر جی فعل۔ جی 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 بے شک ہم نے عطا کی ابراہیم آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت۔ نہیں دیکھیں، اب آپ نے اب پہلے بھی نہیں آتا ہوگا؟ کا ترجمہ کر دیا پہلے۔ اچھا اب دیکھیں لاسٹ ٹائم کر رہی ہوں، بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی۔ ویری گڈ، صحیح، آگے بھی کریں۔ اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت عطا کی۔ ویری گڈ، اب آپ بتائیے آپ نے جو پہلے ترجمہ کرا تھا وہ زیادہ مناسب تھا یا یہ والا ہاں زیادہ بہتر ہے؟ یہ والا زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہے۔ جی، ہاں تو آپ نے اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ آپ جب جی ترجمہ جی کریں جی تو کم از کم ہمیں صحیح سمجھ میں آئے، صرف آپ ہی نہیں بلکہ تمام سے میرا مخاطب ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ جی جی تمام بہنیں جی اس ترتیب کو یاد رکھیں کہ آپ نے ترجمہ جب جملہ فعلیہ کا کرنا ہے تو اس کی سیکوینس کو برابر رکھیں، پہلے فاعل کا ترجمہ کریں، پھر مفعول، اور سب سے آخر میں فعل لے کر آئیں۔ تو جی بہت کم ایسے جملے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم پہلے جملہ کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں فعل کا، جب آگے متعلق وغیرہ ہو، ورنہ نارمل ترتیب یہی ہوتی ہے جملہ فعلیہ کی ترجمہ کرتے ہوئے۔ جی اوکے، میم، آگے۔ اور لکھتے ہوئے تو صحیح لکھا جاتا ہے، اور باقی جب ترجمہ کرتے ہیں بنا ایسی دیکھ کر تو تب وہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، جب آپ مستقل اس چیز کو اپنے پریکٹس میں لے کر آئیں گے، بار بار کریں گے تو آپ کے بولنے میں بھی آ جائے گا یہ جی انشاءاللہ۔ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی سسٹر شمیم، آگے کریے۔ جی استاذہ، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجہنم سعیرا، تو ان میں سے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، اور ان میں سے ہیں جو روکتے ہیں اس سے، اور ٹھیک ہے، جہنم اصل میں یہاں جلانے پہ کے من جو اعتبار ہے، سے۔ من یہ تبعیضیہ کے طور پہ، یعنی کچھ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، اور ان میں سے ہوں کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو روکتے ہیں اس سے۔ ہاں جی، یہاں پہ سدا کی معنی دونوں ہے، سدا کی معنی روکنا بھی ہوتا ہے اور خود رک جانا بھی ہوتا ہے، یعنی وہ اس سے رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ آگے۔ وکفا بجہنم سعیرا، اور جہنم جلانے کے اعتبار سے کافی ہے۔ ہاں جی، بھڑکتی ہوئی آگ کے طور پہ کافی ہے، یعنی ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ آگے سسٹر ترنم، آگے کریے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات پر ان قریب ہم ڈالیں گے ان کو آگ میں۔ صحیح ہے؟ مس ترنم، یہاں پہ کفروا بھی ہاں، آیاتنا کا ترجمہ دوبارہ کریے۔ انکار کیا، ٹھیک ہے، خوب ترجمہ شکریہ۔ درست کرا، ہاں، لیکن اس ترتیب کو ذہن میں یقیناً رکھتے ہوئے وہ ترجمہ لوگ کریے۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں ہماری آیات کا انکار کیا، یعنی کہ ہمارے آیات کا کفر کیا،
अन ठीक करीब है, हम उन्हें डालेंगे आग में, अनकरीब हम उनको आग में डालेंगे। आग फेल में का डालेंगे, तर्जुमा अन आखिर में करीब हम रखने की उन्हें कोशिश आग में करें आप डालेंगे। लोग। ठीक है, आगे जिस वक्त पक जाएंगे पहले उनकी, आयत पक पढ़िए, जाएंगे है या ना, पहले कुल्लमा आयत पढ़िए। नज़ी कुल्लमा नज़ीजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब हम उन ये नज़ीहत नज़ीजत का क्या है, नजीदत, पक जाना। हाँ जी, ज़ौद जीम ता मानी है, नून ज़ौद जा मानी है, बिल्कुल पक जाना। हाँ, पक जाना। जब हम पका देंगे उनके नहीं रुके, जिल्दों को, यानी नजीदत कि माजी है या मुजारे? हाँ, जब पक जाएंगी उनकी, ये माजी है, ठीक है, फाइल क्या है इसका? माजी है। हाँ, फाइल ये क्या है? फाइल जुलूदु जुलूदु हाँ जी, आप जो नहनु का जुलूदु तर्जुमा है। कर रही थी उसकी कंफर्मेशन हाँ, के लिए मैं नून आपसे देख के पूछ रही, पहले ये नून इसका आया ना, फाइल है, वो कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, मत देखे वो। जब पक जाएंगी, जब पक जाएंगी उनकी जिल्दें, हम बदल देंगे उन हम बदल देंगे जिल्द, गई रहा उसके अलावा। ठीक है, हाँ हम बदल ठीक है, देंगे यहाँ पे उसके हम अलावा जिल्दें, बदलना, हम ताकि उन्हें हम, उसके अलावा दूसरी जिल्द से बदल देंगे। ठीक है, हाँ बदल देंगे उनके अलावा दूसरे जिल्द से हम, और हम चखाए उन्हें अजाब, सिस्टर बिनते अब्दुल रज़ाक, यहाँ ताकि पे हम वो का तर्जुमा किससे कर हाँ, रही हैं आप? ताकि वो चखे अजाब, ठीक है, आखिर भी जाका करिए। यजू को चखना। हाँ, बेशक अल्लाह ताला अजीज का क्या है, जबरदस्त कुदरत रखने वाला। जबरदस्त है। बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त है, हिकमत वाला है, ठीक हो गया, ओके खूब गुड। अजमत वाला यहाँ है, पे एक खूब। और चीज पे जी, ध्यान रखें, यहाँ पे कुल्लमा है, कुल्लमा क्यों आता है सिस्टर सुरैया? जब कभी तकरार पाई जाती है, इस्तिमरार तकरार पाया पाई जाता जाती है, रिपीटिशन होती है। है। जी यानी जब जब भी उनकी जिल्दें जब जब पक कभी। जाएंगी, जी यानी सिर्फ एक दफा नहीं होगी, ये चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी। कि असल में क्या होता है कि इंसान का जब जल के उसकी खाल एकदम पक जाती है तो उसे फिर जो शिद्दत होती है आग की, उसका एहसास महसूस होना खत्म हो जाता है, सेंसेस खत्म हो जाते हैं। लेकिन जी जो जहन्नुम की आग है वहां पे जल्द जब पक पक के एकदम जल जाएंगी, तो उसके बाद उनको मजीद अजाब चखाने के लिए उनकी जिल्दों को उसके अलावा दूसरी जिल्दों से तब्दील कर दिया जाएगा। तो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, बहुत और अच्छा रब्बुल इज्जत से हमेशा लगा। आग की पनाह मांगा करें कि हमें एक लम्हे के लिए भी आमीन आग की जो उसकी दूरी है उसकी भाप भी ना लगे। आमीन। आगे पढ़ी सिस्टर सुरैया। जी वल्लजीना अमिलु वल्लजीना आमनु वअमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा। और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, जल्द ही हम दाखिल करेंगे उनको जन्नत में बहती हैं उसके नीचे से नहरें, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। इसका तर्जुमा दोबारा करें, जन्नातिन तजरी। बहती हैं तजरी, नहरें। तजरी जन्नात के तजरी लिए क्या बन रहा है? इसकी सिफ्त बन रहा है मैम, सिफ्त, तो सिफ्त के तौर पे कैसे तर्जुमा करेंगी? जो बहती हैं नहरें। नहीं, जन्नात जी ऐसे बागात, तजरी मिन ऐसे तहतिहल बागात जिसके अनहार। नीचे बहती हैं नहरें। हाँ जी, गुड, ठीक हो जी गया, आगे करिए। उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। हम्म, आगे और पढ़ो मैम। बिल्कुल यहाँ जी तक करें आयत मुकम्मल। वला जी वलहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन, और उनके लिए उसमें पाक बीवियां होंगी। हम्म, और पढ़े मैम। बिल्कुल, वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला, और हम दाखिल करेंगे उनको घने सायों में। घने सायों में, ओके गुड। सिस्टर रोमाना आप, सिस्टर रोजीना आप करिए आगे। जी अस्सलाम उस्ताद। वालेकुम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम, मैं पढ़ूँ मैम? एक जी मिनट रुकें, सिस्टर रोजीना आप पढ़िए पहले। जी उस्ताद।
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو حکم دیتا ہے امانتوں کو ان کے اہل کو سپرد کرنے کا۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا آگے حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو کہ تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ہاں جی، یہاں پہ ان تحکموا بالعدل، یہ بھی یأمرو کا ہی مفعول ہے کہ اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آگے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ بہتر چیز دیکھیں، ہے۔ یہاں پہ جس چیز کے بارے میں نصیحت کی جائے وہ با حرف جر کے ساتھ آتا ہے، جیسے یہاں پہ جس چیز کا حکم دیا جائے وہ بھی با کے ساتھ آتا ہے۔ ان اللہ جی یأمرکم بالصلاۃ، بے شک اللہ تمہیں نماز کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پہ نماز کے ساتھ معنی نہیں ہوگا، کیونکہ جس چیز کا حکم دیا جائے وہ ہی با کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں پہ جس چیز کی نصیحت کی جائے وہ با کے ساتھ آ رہی ہے۔ دوبارہ ترجمہ کریے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز کی تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ بہتر ہے۔ وہ بہت بہتر ہے۔ یہاں پہ بہتر کا ترجمہ آپ کس سے کر رہے ہیں؟ کیا چیز موجود ہے؟ نعمہ، نعمہ، کیونکہ نعمہ یہاں پہ یہ افعال المد میں سے ہے اور یہ مائع موصولہ کے ساتھ اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آگے کریے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ویری گڈ، آگے بڑھتے ہیں۔ سسٹر رومانہ آپ کریے آگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر یعنی کہ صاحب حاکم کی تم میں سے۔ ٹھیک ہے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اگر کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے تم میں تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ جی سسٹر سمیہ آگے کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا نہیں تم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا وہ جتاتے ہیں کہ وہ سب ہاں جی، ایمان زعم لائے، یزعم کے معنی ہوتے ہیں گے دعویٰ کرنا، اور وہ دعویٰ کرنا بھی کیسا ہو؟ یقین والا، یقینی جھوٹا ہو۔ اچھا دعویٰ اصلاً جھوٹا ہو۔ زعم یزعم یعنی وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اصل میں وہ اس دعوے میں کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ اب دعویٰ کرنے کے معنی میں ہی رکھیں، لیکن آپ کو اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے کہ فعل کا مقصد کیا ہے۔ یہاں پہ ترجمہ کریں آپ۔ کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو جھوٹا ایسا کرتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ ترجمہ تو ہم وہی کریں گے، دعویٰ کرنا، لیکن آپ عربی سیکھنے کے بعد آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو ان کا دعویٰ کرنا ہے وہ اصلاً جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا آپ کی طرف اور اس پر جو نازل کیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا آپ سے پہلے۔ ہاں جی، دیکھیں اب وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ وہ آپ پر جو چیز آپ پہ نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن کیا وہ حقیقت میں ایمان والے ہیں؟ نہیں، وہ حقیقت نہیں ہے، یعنی وہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آگے کریے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں آپس میں فیصلہ کرنا طاغوت کی طرف۔ ہاں جی، وہ طاغوت
से फैसला करवाना चाहते हैं। वक़द वक़द उमिरू अन यकफुरू, और तहकीक वो हुक्म किए गए कि वो कुफ्र करें उसका। हाँ जी, अब यहाँ पे ज़रा अन यकफुरू बिही को उमिरू का नाइबुल फ़ाइल लगते हुए मफ़ऊल लगते हुए तर्जुमा करिए। उन्हें वक़द और वो हुक्म किए गए सुने, कि उमिरू वो हुक्म किए गए कि तर्जुमे को सबसे आखिरी में लेकर आए। और अच्छा उन्हें और उन्हें उसका उसके इनकार का हुक्म किया गया। हाँ जी, और तहकीक उन्हें उसका इनकार करने का हुक्म दिया गया। ठीक है, जी देखें वही तरतीब हमने कर ली। और जी जी तहकीक जी। यहाँ पे पहले से ही है। और तहकीक उनको उनको उसके इनकार करने का हुक्म दिया गया। वेरी गुड, माशा अल्लाह। आगे सिस्टर रेशमा आप करिए। वयुरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा, और शैतान चाहता है कि उनको उनको बहकाकर दूर फेंक दे, बईदन दूर ठीक है, कर दे। दलालम बईदन, ये युदिल्ला के लिए किस तरह का मफूल है? मफूल मुतलक है। मफूल मुतलक है, ठीक है। युदिल्लहुम दलालम बईदन, इतने का तर्जुमा करें सिर्फ। कि उनको दूर फेंक दे, बहकाकर। युदिल्ला का मतलब बहकाना हो गया दलालम ना। बईदन का तर्जुमा युदिल्ला क्या होगा? दुलाल दुलालम बईदा, दूर डाल दे, दूर। देखें, जितना सिर्फ इतने का तर्जुमा करें। दलालम, दलालम की मानी क्या है? दूर फेंकना हो गया, दूर। सिस्टर, दुलालन दूर। यहाँ पे दूर फेंकना कहाँ का तर्जुमा करेंगे? दलालन का तर्जुमा बताएं, इसका तर्जुमा क्या है? अच्छा, नहीं समझ नहीं आ रहा सिस्टर, बता दूं दुलालम का क्या मतलब है। सिस्टर मुबीन इसहाक, दलालन की मानी क्या है? मिस गुमराही। गुमराही। सिस्टर रेशमा, ये पहली दफा हमने लफ्ज नहीं अच्छा देखा। अच्छा अच्छा। अच्छा, दलालन की क्या मानी है? गुमराही में दूर फेंक दे। अच्छा। सुने, पहले छोड़ दें कहाँ फेंकना है, पहले सिर्फ इस इसम पर आए। दलालन की मानी क्या है? गुमराही। गुमराही। बईदन की मानी? डालना। कहाँ से देखा है आपने ये डालना? बईदा, बईदा, एक मिनट। बईद भी तो दूर हुआ ना, बईद दूर हुआ। तो आप, मैं तो वही पूछ रही हूँ ना कि आप इसका मीनिंग बताएं। तो आप ये जी कहाँ जी, से लेकर आ बईद रहे हैं बईद। डालना? ठीक जी, है, दलालम बईदन का दूर मरकबी हो। तौसीफी रखते हुए लफ्जी तर्जुमा करिए। अभी दलालन क्या बताया सिस्टम में, कंफ्यूज हो गई बहुत। किसी और से करा लें, सॉरी। देखें, किसी और से कराना होता तो मैं आपको बुलाती ही नहीं। फिर यहाँ पे मकसद ये रखा गया है कि आपकी जो कमी है उसको दूर किया जाए, तो आप ही को जवाब देना है। दलालम बईदन का मरकबी तौसीफी का तर्जुमा करिए। दूर। चले, दलालन क्या किताब बताया? किताब मुबीन का तर्जुमा क्या होगा? खुली। ठीक है, मुबीन, वाज़े। खुली। जी, वाज़े किताब। वाज़े किताब। गुमराही के माने, दलालन के मानी है गुमराही, बईद के मानी है दूर। गुम अब तर्जुमा करिए। गुमराही, वो दूर गुमराही में फेंक दें, ये हो गया। फेंकने को तो इन्ना लिल्लाह। फेंकने का तो है ही नहीं। अच्छा। दलालम बईदन, सिस्टर मुबीन तर्जुमा करिए। मिस ये होगा दूर गुमराही में। सिर्फ इतना, मैं दूर भी छोड़ गुमराही। दूँ। दूर की ओ, गुमराही, अच्छा सिर्फ कहना दलालन अच्छा। की। दूर, दूर की गुमराही में। दूर की दूर की गुमराही में, गुमराही। मतलब ओके, यहाँ पे दूर की ये इसकी गुमराही। ताकीद के लिए आ रहा है। वो उन्हें अच्छा। दूर की गुमराही में फेंक देना चाहता है, डाल, यानी वो बहुत दूर गुमराह कर देना चाहता है, ये मानी हो जाएंगे फिर। यानी परले दर्जे की जो गुमराही है उसमें उनको मुलव्विस कर देना चाहता है। ठीक है, ठीक। अब तर्जुमा ठीक है। करिए सिस्टर रेशमा, पूरी आयत का दोबारा। यहाँ से था वयुरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा, और
शैतान चाहता है कि उनको दूर गुमराही में फेंक दे, ठीक है, वो उनको बहुत दूर गुमराही में डाल दे, गुमराह कर दे। ठीक है, असल में लफ्ज़न गुमराह यही है, करके। यानी वो उन्हें बहुत दूर गुमराह कर दे, यानी पल्ले दर्जे की जो गुमराही है उसमें उनको डाल दे। ओके, आगे बढ़ते हैं सिस्टर रेशमा, लेकिन ये सही नहीं है कि आप इस तरीके से मुस्तकिल रिस्पॉन्स दे रही हैं। आप खुद से कोशिश किया करें, और तमाम बहनों से गुजारिश होगी कि तर्जुमा अगर आप देख के आएंगी तो आप अटकेंगी, आपको फिर लफ्ज़न लफ्ज़न अगर कहा जाए तो आप उसको नहीं देख पाएंगी। बहरहाल आगे सिस्टर मुबीन आप करिए। जी मिस। वइज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल और जब उन सबसे कहा जाता है कि तुम सब आओ उसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया और रसूल की तरफ। राइतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, तो आप मुनाफिकों को देखते हैं कि वो रोकते हैं आपको बहुत शदीद रोकना। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें वही चीज़, सद्द या सुद्दू के दोनों मानी इस्तेमाल होते हैं, रोकना भी होता है और खुद रुक जाना भी होता है, यानी बहुत दूर रुक जाते हैं आपसे। ठीक है, यानी वो खुद आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ते, रुक जाते हैं। गुड सिस्टर मुबीन, माशा अल्लाह। आगे सिस्टर नसीम नवाज आइए। जी। फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, फिर क्या होता है जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है बासबब उसके जो उनके हाथों ने आगे भेजा। सुम्मा जाऊका यहलिफून बिल्लाहि इन अरदना इल्ला इहसाना व तौफीका, फिर वो आपके पास अल्लाह की कसमें खाते हुए आते हैं। इन अरदना इल्ला इहसाना व तौफीका, कि नहीं हमने इरादा किया मगर भलाई का और तौफीका का क्या करेंगे मैम? ठीक है, यहाँ पे मादा क्या है इसका? तौफीका का क्या वाव मादा है? फा वाव फा और काफ। ठीक है, वाव फा काफ, बाब तफ़ईल से वफ़क़ युवफ़िक़ु तौफ़ीक़न, यहाँ पे ये मानी में है मुवाफ़क़त पैदा करने के लिए, मिलाप करने के लिए। जी ठीक है, नहीं हमने यानी चाहा मगर एहसान और मुआफ़क़त के लिए। मुवाफ़क़त। ठीक हो गया, गुड। आगे सिस्टर शहनाज आप करिए। उलाइकल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अरिज़ अन्हुम वइज़हुम वक़ुल लहुम फ़ी अनफुसिहिम क़ौलन बलीगा। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह जानता है, यही वो नहीं, लोग हैं, यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम। यही वो लोग हैं जिन्हें जिन्हें जानता है जो उनके दिलों में है। फिर से तर्जुमा करिए, यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम। अल्लाह जानता है जो उनके दिलों में है। यही गुड, वो लोग आगे। हैं अल्लाह जानता है जो उनके दिलों में है। यही वो लोग हैं जिनके दिलों में है, अल्लाह जानता है जो उनके दिलों में है, यही वो लोग हैं। देखें, बेहतर अगर आप उसे फ़ाइल मफ़ूल के तौर पे रखें तो ऐसा होगा, यही वो लोग हैं कि वो अल्लाह, लोग हैं नहीं, जो कुछ उनके दिलों में है अल्लाह उसे अल्लाह जानता है। जानता है, यही वो ठीक है, लोग आगे हैं करिए। फारिज अन, आप उनसे एराज कीजिए, वईज़हुम, और उन्हें नसीहत कीजिए, और कुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलन बलीगा, और उनसे उनके दिलों में असर करने वाली बात कहिए। हाँ जी, बलीग के मानी हो जाएंगे पूरा असर, यानी इंतहा को पहुंचने वाली कौलम बलीगन, जो कि उनको समझ आए। ओके, गुड। आगे सिस्टर हुमैरा आप करिए। मिसेस काशिफ आप आइए। जी सिस्टर हुमैरा करें। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुतआ बिइज़निल्लाह, और नहीं हमने भेजा कोई भी रसूल मगर नहीं भेजा हमने कोई भी रसूल ये कि वो अतात
کرے اللہ کے اذن سے. یطاع معروف ہے یا مجہول؟ مجہول ہے. مجہول. تو ہوا نائب الفاعل جو کہ رسول کی طرف جائے گی. مجہول کا ترجمہ کیسے کریں گی؟ کہ وہ اطاعت کیا جائے ہاں جی، اس کی اطاعت کی جائے بإذن اللہ، اللہ کے اللہ کے حکم سے. اذن. ٹھیک. ٹھیک ہے، آگے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اگر بے شک وہ نہیں، آگے جب تک پڑھ لیں، پورا جملہ ایک ہی ہے. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر بے شک وہ جب وہ ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پر، اس ظلم، جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. ظلم کیا، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جاؤ کا وہ آتے ہیں آپ کے پاس کہ وہ مغفرت مانگے اللہ سے، اور وہ مغفرت مانگے اللہ کے نہیں دیکھیں، اور پہلی چیز اذ ظلموا انفسہم، سب سے پہلے کہ جب انہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا. ظلم کیا. آگے جی. خبر ہے تو وہ آپ کے پاس آتے. اس کے بعد دوسری آتے چیز کیا کرتے؟ کہ وہ بخشش مانگتے اللہ سے، ہاں، اور اللہ کا فاستغفر اللہ. رسول بھی ان کے جی اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا. تو کیا لواجد ہوتا؟ یقیناً اللہ کو پاتے وہ بہت توبہ کرنے والا اور بہت رحیم. اور نہیں، یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں، توابن جب اس کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنے والا. توبہ قبول تو وہ کرنے اللہ کو بہت، توبہ قبول کرنے والا بہت رحیم پاتے. ہاں جی، بہت رحم کرنے والا پاتے. گڈ. یہاں پہ لو یہ ادات الشرط ہے اور پورا یہاں تک جملہ جملۃ الشرط تھا، اور یہ آخر میں جواب آیا ہے اس کا. تو ہم آگے کرتے ہیں، ہماری صرف کچھ آیات بچی ہیں، ان کو ہم مکمل کر کے پھر کلاس مکمل کریں گے. مسز سسٹر روبینہ اسلم، آپ آئیے. جی. فلا جی کریں. وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. بس نہیں، تیرے رب کی قسم وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا مان لے اس میں شجر بینہم، جو ان کے درمیان جھگڑا ہوا. جو ان کا آپس کے جھگڑے میں وہ آپ کو فیصل نہ بنا لیں. جی. ٹھیک ہے. ثم لا یجدوا، پھر نہیں وہ پائیں گے فی انفسہم اپنی نفسوں میں حرجم کوئی تنگی مما قضیتا ویسلموا تسلیما، اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پائیں گے اس میں دیکھیں سے یہاں پہ جو تم نے لا فیصلہ یجدو، کیا. پھر وہ نہ پائیں، یہاں پہ لائے نہیں ہے غالباً. ٹھیک ہے پھر وہ نہ ٹھیک ہے پائیں. جی. نہ پائیں نہیں اپنے نفسوں میں اپنے فرض حرجم تو کوئی تنگی نہیں مما قضیتا اس میں جو تو نے فیصلہ کیا ویسلموا تسلیما، اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا. ہاں جی، وہ مکمل طرح اس کو تسلیم کر لیں، سارے خم کر دیں. اوکے گڈ. تو اس کا ترجمہ دوبارہ کریں گی سسٹر روبینہ، پوری آیت کا مناسب تھوڑا جی بہتر کر کے. ٹھیک ہے. پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے. پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ اپنے دلوں میں اس میں کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا. گڈ، ماشاء اللہ، بہتر ہو گیا. آگے مسز کاشف آپ آئیے. ولو انا کتبنا علیہم، اور کاش یقیناً ہم لکھ دیتے آپ پر. نہیں، لو یہاں پہ کاش کے معنی میں نہیں ہے، اور اگر شرطیہ ہے. بالکل. سوری اور اگر ہم لکھ دیتے آپ پر ایک اور چیز یاد انقتلوا. رکھیں، ہم نے کل بھی کرا تھا کہ کاف تابا کے ساتھ اعلیٰ حرف جر آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں گے فرض کر دینا.
جیسے ہے جی کتب استاذہ علیکم الصیام، یہاں پہ کتبہ کے ساتھ اعلیٰ کے ساتھ جو آ رہا ہے تو اس کی معنی ہے فرض کر دینا، تم پہ روزے فرض فرض کیے کر گئے، تو یہاں پہ اس چیز کو یاد رکھیں۔ آگے کریے آپ ترجمہ۔ اور اگر ہم فرض کر دیتے آپ پر انقتلوا انفسکم ہم کہ ان پر، انقتلوا انفسکم، ٹھیک ہے، کہ آپ قتل کیجئے اپنے نفسوں کو، او اخرجوا من دیارکم، یا نکال دیجئے انہیں ان کے گھروں سے، دیکھیں نکالنا نہیں ہے، مف خرج یخرجو ہے، کیا معنی ہوتے ہیں یخرجو کے؟ یخرجوا، وہ نکالے گئے، نکلنا، یہاں پہ اخرجو نکلنا، فعل ہے، فعل امر انتم، یا تم نکلو، کیا تم نکلو اپنے گھروں سے، ٹھیک ہے، ما فعلوہ الا قلیل منہم، ایک منٹ، نہیں وہ ایسا کرتے مگر تھوڑے ان میں سے، ایسا تھوڑے ہی ان میں سے کریں گے، یہ نہیں یہ والی جواب چیز مجھ سے الشرط سے آ رہا سیٹ ہے نا، نہیں ہوتی۔ سنیں لو شرط ہے اور یہ جواب الشرط آئے مائے نافیہ کے ساتھ، اس لیے اس کے اوپر جواب واقعہ نہیں موجود، ٹھیک ہے۔ پہلے اتنے کا ترجمہ دوبارہ کریں، صرف ترجمہ کریں، لو انا سے لے کے دیارکم تک۔ اور اگر ہم نکالتے، سوری، اور اگر ہم فرض کرتے ان پر کہ وہ قتل کرے اپنے آپ کو، اور یا وہ نکلتے اپنے گھروں سے، ہاں جی، دو حکم دیا گیا، یعنی ان دو کاموں کا اگر ہم ان کے اوپر فرض کر دیتے تو کیا ہوتا؟ ما فعلوہ، وہ اس کو نہیں کرتے، الا وہ اس قلیل منہم، مگر ان میں سے بہت کم، ٹھیک ہے۔ اوکے، بہتر ہے سسٹر عذرا ایک دفعہ دوبارہ سے آپ پورا با محاورہ ترجمہ کریے اس آیت کا، ولو انا كتبنا صرف عليهم ان ترجمہ کر دیں۔ اقتلوا، اچھا، اور اگر ہم ان پر اپنا حکم کرتے کہ قتل کرو اپنی جانوں کو، تو چھوڑو اپنے گھر، تو نکلو اپنے گھروں سے، تو وہ ایسا ما فعلو ہو، تو وہ ایسا نہ کرتے، الا قلیل منہم، سوائے اس کے اس میں کچھ تھوڑے سے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آؤ دو آپشن کے طور پر، یعنی یا حکم دیا جاتا ہے ان دونوں میں سے کسی کا تو وہ اس کو نہ کرتے، آگے کریے۔ ولو انہم فعلوا یؤذون بہ لکان خیر لہم واشد تثبیتا، اور اگر وہ لوگ ایسا کرتے، وہ لوگ کریں جو نصیحت کی جاتی ہے، تو لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اشد بہت زیادہ اشد تثبیتا، ثابت قدمی والا ہوتا، سب جی بتائیے سبھی ایسا تو ثابت، ثابت قدم ہونا، ہاں جی وہ زیادہ جی ثابت قدمی والا ہوتا ان کے لیے، اوکے گڈ، آگے سسٹر آنا آپ آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم عطا کرتے ان کو اجر عظیم، بہت بڑا اجر، کس کے پاس سے؟ لدنا کا ہمارے پاس ترجمہ؟ سے، ہم اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتے، ہاں جی، اور تب ہم انہیں خاص اپنے پاس سے تب بڑا ہم، اجر عطا کرتے ہیں، گڈ، آگے سسٹر زبان صاحب کریے۔ جی، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں ہدایت دیتے سیدھے راستے کی۔ گڈ، ماشاء اللہ جی، سسٹر عائشہ افروز آئیے۔ سسٹر شمع انجم آپ چیک کریں مائک۔ جی استاذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو نبیوں میں سے جو لیں گے نبی
नबियों में नहीं, सिर्फ सिर्फ बनी नबियों के, ठीक है, अलैहिम या min यहाँ पे बयानिया भी हो सकता है और जिनसी भी हो सकते हैं, नबियों के साथ और नबी के साथ और सिद्दीकीन ही रहने दे तर्जुमा में, ठीक है, सिद्दीकीन और सुहदा और सालिहीन के साथ। गुड, वहसुन यहाँ तक कर वहसुन ले। उलाइका रफीक, और यही बेहतर है रफीक, दोस्त के तौर पर साथी, रफीक, बेहतर ठीक है। रफीक। हसूना यहाँ पे वही अफ़ाल मद में हो जाएगा, यानी वो क्या ही बेहतरीन साथी हैं, ठीक है। जी सही। हसूना अच्छा होना, क्या ही अच्छे हैं वो बतौर साथी होने के, रफ़ीक़न और वो इसकी क्या ही तमीज़ है। हाँ जी, हसूना का फ़ाइल उलाइका और रफ़ीक़न तमीज़। आगे सिस्टर अस्मत आप करिए। जी, ज़ालिकल फज़्लु मिनल्लाह, ये फजल है अल्लाह पाक की तरफ से। वकफ़ा बिल्लाहि अलीमन, और अल्लाह काफ़ी है खबर रखने वाला। ठीक है, यहाँ पे ज़ालिकल फ़ज़्लु का तर्जुमा आपने मुरक्कब नाक़िस नहीं ताम के तौर पे करा है, दोबारा करिए तर्जुमा। ज़ालिकल फज़्ल, ये फजल है, ये फजल है अल्लाह नहीं, की तरफ। मुरक्कब इशारी का तर्जुमा ऐसे करती हैं, फजल, ज़ालिकल ये फज़्ल, फजल अल्लाह की तरफ से है, यानी ये जो फजीलत है, ये फजल दिया जा रहा है, ये अल्लाह की तरफ से है। ज़ालिकल फضलु मुब्तदा खबर नहीं माने यहाँ पे, मुरक्कब इशारी है ना। जी, ये फजल ऐसे कि ये फजल अल्लाह की तरफ से है। वकफ़ा बिल्लाहि, और काफ़ी अल्लाह पाक खबर रख। वेरी गुड, माशा अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी जहाँ तक हमने टारगेट करा था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। यहाँ पे हम आज की क्लास को मुकम्मल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आइंदा क्लास में भी हम तकरीबन 30 से 35 तक की आयत को देख के आएंगे, उनका तर्जुमा करेंगे। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टर्स पार्टिसिपेट करें और एक दफ़ा आयत को अच्छे से समझ के उनके फ़ाइल मफ़ूल को देख कर आया करें। ये रिक्वेस्ट आप लोगों से रोज़ रोज़ की जाती है ताकि आप लोग इसके ऊपर तवज्जो करें। तो इस नसीहत पे, इस गुजारिश पे अमल करें, ये आपके लिए ही बेहतर होगी इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि